وہ مبارکباد سے، تبریک سے، تہنیت کے جملوں سے شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ آج کے دن کی مبارکباد میں صرف یہی کہہ کے دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو اس کی آمد مبارک ہو جو اللہ کے ہونے کی کامل دلیل ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید حیدری خدا کے جو خدا کے علی 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 سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین نہ ہوتا کائنات میں کسی کو خبر ہی نہ ہوتی خدا کون ہے، ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے۔ یہ حسین کا احسان ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ حسین کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ اکبر، ہاں یہ حسین کا احسان ہے کہ آج ہم کلمے سے آشنا ہیں، آج ہم کلمہ جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو خدا اور حسین کا آپس کا رشتہ ہے نا، میں اتنا کہوں یہ دونوں، بلکہ یوں سن لیجئے، امام حسین وہ ہستی ہے جسے اللہ نے اپنے مزاج کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں جو عطا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ میرے دروازے پہ مانگنے والا کون آیا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ پارسی ہے، وہ کسی مذہب سے ہو، حسین کے مسلک پہ آ جائے، حسین کے دروازے پر آ جائے، حسین عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط صرف حسین کے دروازے پہ آنے کی ایک ہے کہ آنے والے کے اندر انسانیت زندہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اگر انسانیت زندہ ہے تو پھر حسین عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ خدا مزاج ہے حسین، اسی لیے حسین کا جو تعلق ہے نا خدا کے ساتھ، تمہارے تصور سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، بس میرے ساتھ شامل رہو گے۔ میں نے حسین کے دو تعارف بیان کرنے ہیں، اور دونوں تعارف اپنی زبان سے نہیں، ایک تعارف بیان کروں گا حسین کی بہن کی زبان سے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور ایک تعارف بیان کروں گا حسین کے جرنیل عباس کے نام سے۔ ہاں ایک جگہ پہ کہ بہن نے بھائی کا تعارف کیسے کروایا، اور دوسری جگہ پہ جرنیل نے اپنے سردار کا تعارف کیسے کرایا۔ پہلے جو بہن نے کرایا، خدا کی قسم ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ سینکڑوں تقریریں ان پہ قربان کر دی جائیں تو پھر بھی ان لفظوں کا وزن زیادہ ہے، ہونا بھی زیادہ چاہیے نا۔ اس کی بیٹی بول رہی ہے جسے اللہ نے لسان اللہ بنایا ہے۔ آئے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بلکہ یوں جملہ کہوں تو زیادہ بہتر اپنے دوستوں تک پہنچا سکوں، علی کے لہجے میں گفتگو دو ہی نے کی ہے، یا عرش پہ اللہ نے کی ہے یا زمین پہ زینب نے کی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہ شب معراج بھی علی کا لہجہ تھا جس میں خدا بول رہا تھا۔ اور یہاں یزید کا دربار ہے، سفیر روم نے یزید سے سوال کر لیا کہ یہ جسے تو نے قتل کر دیا ہے یہ کون ہے، اور یہ جنہیں قید کر کے کھڑا کر رکھا ہے یہ کون ہے۔ کہنے لگا کہ ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، رجل خرج علینا فقتلناہ فہذہ عشیرتہ، ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، اس کے خاندان کو قید کر کے لے آئے ہیں۔ ایک مرد نے بغاوت کی تھی، ہم نے اسے قتل کر دیا، خاندان کو قید کر دیا۔ اس وقت جناب زینب اب بظاہر رسن بستہ کھڑی ہے، لیکن اولے الامر کی بیٹی ہے، رسن کیا شے ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، وہ سمجھ رہا تھا میں نے قیدی کر لیا تو بول نہیں پائیں گے، فوراً اب ہے قید میں، اور تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید کو کہہ رہی ہے تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، تو نے جھوٹ بولا۔ اب سفیر روم سے مخاطب ہو کے کہا میں تجھے بتاتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ واصطفانا للرسالۃ وتوجہنا بتیجان النبوۃ وانتقنا بالحکمت صغارا وبالوحی کبارا، کہ تو ہمارا تعارف کروائے گا، تیرے بس میں ہی نہیں۔ اور سفیر روم اور یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر بندہ سن لے، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چنا ہے۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ خیال رہے دشمن کا دربار ہے، دشمن کا دربار ہے، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر کیا ہے، تو سمجھتا ہے تو نے قتل کیا ہے، نہیں نہیں، ہم قتل نہیں ہوئے، ہم قتل نہیں ہوئے۔ وَتَوَجَّهْنَا بِتِیجَانِ النَّبُوَّةِ، یہ خدا نے ہمارے سر پہ شہادت کا تاج رکھا۔
हाय हाय, खुदा ने हमारे सर पे शहादत का ताज रखा है। और फिर सफीर रोम की तरफ मुखातिब कर कहा, अला अय्युहा साइल, तू सवाल कर रहा था ना हम कौन हैं? नहनु मिन नस्लिल मुख्तार व ज़ुर्रियत हैदरिल कर्रार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू हमारा तारुफ पूछ रहा था ना, अब मैं तुझे बताती हूँ, हम नबी मुख्तार की औलाद हैं। और फिर अपने जद का लक़ब इस्तेमाल किया, हम हैदर कर्रार की औलाद हैं। गोया यजीद को दरबार में बता दिया, सुन हम कर्रार की औलाद हैं, तू फर्रार की औलाद। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जिनके हाथ उठे बस समेटने की जानिब आगे बढ़ा। और ये कहने के बाद इरशाद फरमाया, सुन जद्दी सैयदुल अंबिया, हाय हाय, जद्दी सैयदुल अंबिया व अबी क़िबला औलिया व उम्मी सैयदतुन निसा, हाय हाय, व अखी सैयदुश शुहदा, हम सारे सैयद हैं। हाय हाय, सैयदुल अंबिया की बेटी, सैयदुल औलिया की बेटी, सैयदतुन निसा की बेटी और सैयदुश शुहदा की बेटी। इसके लिए सारी मेहनत करके आया हूं कि अगले दो जुमलों में हुसैन की बहन ने, अली की बेटी ने बताया है हुसैन का मकाम क्या है। तवज्जो फरमाएंगे। मेरे और आपके घर में अगर कोई बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों से लाड कौन करता है? उनके माँ बाप। तवज्जो नहीं फरमा रहे। घर में मौजूद रिश्तेदार। खुदा की कसम, शहजादी के जुमले में मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये जुमला पहुंचा सकूंगा या नहीं पहुंचा सकूंगा, हर दिल में जुमला उतरने पाएगा या नहीं उतरने पाएगा। मेरे पास इससे बड़ा जुमला कोई नहीं है। अजब जुमला अपने भाई की शान में शहजादी ने कहा, और कयामत तक ये जुमला मीनारा नूर की तरह हुसैन की शान में चमकता रहेगा। कहने लगी, तू हुसैन का तारुफ इनके सामने क्या बयान करेगा? मैं बताती हूँ हुसैन कौन है। युलातिफुल जलील, जिसके लाड अल्लाह उठाता है। हाय 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 हाय, वो जो पीछे बैठे हुए हो यार, युलातिफुल जलील, जिससे लाड अल्लाह करता है, जिससे लाड अल्लाह करता है। व युलाइबहु सैयदुल जलील, और ये वो है कि जिसके लिए खिलौना अल्लाह का नबी बन जाता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। बन गए थे ना नबी ऊंट। हाँ हाँ, लोगों के पास सवारियां थी। हुसैन ने कहा, नाना इनकी सवारियां हैं, मेरी सवारी क्या है? अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन उनकी सवारियों को छोड़, मैं तेरी सवारी बनता हूँ। अपने कंधों पे बिठाया हुसैन को। अब फिर हुसैन के लाड है ना, लाड है हुसैन के। नाना उनकी सवारी की तो लगामें हैं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, लगामें हैं जिनसे वो रुख फेर रहे हैं। मेरी सवारी की लगामें कहाँ हैं? ओ वल्लैल की जुल्फों वाले ने कहा, मेरी जुल्फे पकड़ ले। हाय हाय, मेरी यही जुल्फे तेरी लगामें होगी। और खुदा की कसम, सिर्फ जुल्फे लगामें बनाई नहीं, जिधर जिधर हुसैन नबी को फेरता रहा, उधर उधर नबी फेरता रहा। और जानते हो ये नबी कौन है? कि जिसके बारे में मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ये कुछ नहीं है सिवाय मेरे नबी के, यानी इसका हर अमल नबूवत है। इसका मतलब हुसैन वो है जिधर चाहता है नबूवतों को फेरता चला जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। बस एक जुमला हजरत अब्बास की जबान से हुसैन के तारुफ का सुनो, और मैंने समेट लिया अपने बयान को। क्या फरमाया हजरत अब्बास ने? अब ये जुमले हैं 9 मुहर्रम के। तवज्जो है, 9 मुहर्रम को हुक्म आ गया था इब्ने ज़ियाद का, उमर इब्ने साद को खुदा इस पे लानत करे ना, सारे मिल के खुदा इब्ने ज़ियाद और उमर इब्ने साद पे लानत करे। बेशुमार इकट्ठे हो गए लोग, और इकट्ठे होकर चलने लगे ख़याम हुसैनी की तरफ। हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास जाओ और इन्हें जाके कहो कि जंग आज नहीं कल होगी। हाँ, मोहलत नहीं, हुक्म है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जंग आज नहीं कल होगी। फौरन हजरत अब्बास आए, और यहाँ पे हजरत अब्बास ने उन सारे 9 लाख शामियों को देखकर एक जुमला कहा। अगर जाग रहे हो तो जुमला कहूं। खुतबा है हजरत अब्बास का, कभी वक्त हुआ तो पूरा खुतबा सुनाऊंगा। उनकी तरफ देख के कहा, या अहल शाम या कतीबतुल लुगात वल क़ियाम व कतियतुल अगनाम मा हाज़ल इज्तिहाम अला ज़फ़र शर्फ़ वल मकाम अम्मा तारिफूना अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम मन सम्माहुल जलील व नागाहु जिब्राइल व युहर्रिकु मादहु इसराफील व मन मश्यहु अला जसद रसूलिल्लाह अक्सर मिन मश्यही अलल अर्ज़। शामियों की तरफ देख के कहा, ओ शामियों हरामियों,
ہائے ہائے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. عباس نے کربلا کے میدان میں دنیا کو بتا دیا جو علی اور حسین کے مقابلے میں اٹھتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا حلال زادہ نہیں ہونے والا. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا مل گئے. حیدری زندگی دراز ہو مولا آپ کو سلامت ہو. بس آخری جملہ ختم ہو گیا میرا بیان. تعارف کروا رہے ہیں. جانتے ہو کس کے دروازے پر آ گئے ہو؟ تمہیں خبر ہے حسین کون ہے؟ ہمارے گھر میں بچوں کے نام کون رکھتے ہیں؟ ماں باپ. فرمایا تمہارے بچوں کے نام ماں باپ رکھتے ہیں. یہ جو آیا ہے نا من سماہ الجلیل اس کا نام حسین اللہ نے رکھا ہے. اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. وَيُحَرِّكُ وَيُنَاغِيهِ جبرائیل. گھر میں بچوں کو لوریاں گھر والے سناتے ہیں. اس کو لوریاں گھر والوں نے نہیں جبریل نے سنائی ہے. اللہ اکبر. گھر میں جھولے کی ڈوریاں نوکر اور غلام ہلاتے ہیں. کہا اس کے جھولے کی ڈولیاں سرسائیل نے. اور جس جملے کے لیے ساری محنت اور یہی آخری جملہ ہے اور مجھے پوری امید ہے اس چکری کے مجمع پہ کہ عباس کا یہ جملہ ضائع نہیں ہونے پائے گا. ہاں میرا ہوتا تو فکر کوئی نہیں تھی. جملہ ہے سرکار غازی کا اور غازی کے مریدوں کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہاں غازی اپنے مولا کا تعارف کروا رہا ہے. گھر میں جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں نا جب وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں تو گھر والے انگلی پکڑ کر انہیں زمین پہ چلاتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم چلنا شروع کرتے ہیں. حضرت عباس نے حسین کے چلنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. ختم ہو گیا میرا بیان اس جملے پہ. شامیوں کی طرف دیکھ کے کہا یہ وہ ہے من مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض. یہ جس حسین کے دروازے پر تم آئے ہو نا یہ زمین پہ کم چلا ہے جسد رسالت پہ زیادہ چلا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں بچپنا تھا رسول زمین پہ لیٹ جاتے تھے. دونوں انگلیاں پکڑ کے حسین کو سینے پہ کھڑا کر لیتے تھے اور اب سینے سے قدموں تک حسین چل رہے ہیں. قدموں سے سینے تک حسین چل رہے ہیں. میرا خطاب ختم ہو گیا اسی جملے پر. سینے سے قدموں تک حسین قدموں سے سینے تک پھر حسین. گویا جسم رسالت سیرگاہ بنا ہے حسین کی. اللہ اکبر. ختم ہوا میرا قیام اس جملے کے اوپر جس کی سیرگاہ عرش معلی ہے اس کا جسم حسین کی سیرگاہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. خداوند عالم ہمارے بھائی جناب فاروق رضا صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ماشاءاللہ مومنین کرام اب آپ کے سامنے جناب علامہ مقصود رضا عابد صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد